बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 18 घंटे बाद पैगाम आया भी तो भारत का नाम नहीं लिया। तीन वो कौन से लोग हैं जो अपने आप को लीडर तो कहते हैं लेकिन भारत का नाम तक नहीं लेते, मैं आपको बताता हूँ। आर्मी चीफ ने सियासतदानों को क्या पैगाम दिया है। जो मीटिंग हुई थी सियासतदानों की आर्मी चीफ के साथ GHQ में, स्पेशली जो नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं अफगानिस्तान से रिलेटेड, उनके हवाले से जो उन्हें ब्रीफिंग दी है आर्मी चीफ ने, क्या कहा है मैं आपको वो भी बताता हूँ। नाज़रीन, तीसरी और अहम तरीन चीज़, तालिबान ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है। भारत जो बैकडोर राब्ते कर रहा है तालिबान के साथ, कतर में मुलाकातें हो रही हैं। तालिबान के तर्जुमान सुहेल शाहीन ने भारत को एक बड़ा झटका दिया है, मैं आपको बताता हूं कि वो क्या है। लेकिन सबसे पहले मैंने जैसे कहा कि मैं आपको 3 लीडरान के बयान दिखाना चाहता हूं, बल्कि 4 लीडरान के। लीडरान, उनमें कई लोग हैं जो लीडर कहलाने के लायक नहीं हैं, लेकिन चलें हमें कहना पड़ेगा क्योंकि वो खुद को लीडर कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सैयद अली गिलानी साहब की वफात पे बयान दिया तकरीबन 18 घंटे बाद। 18 घंटे उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, ये वो हैं तो उन्होंने 18 घंटे इंतजार किया। लेकिन अल्फाज पे गौर करें अब आप जरा। अजीम कश्मीरी रहनुमा सैयद अली गिलानी की वफात पर बहुत दुख हुआ। वो आखिरी सांस तक तहरीक आज़ादी कश्मीर की रोशन अलामत बनकर गुलामी की जंजीरें काटने के लिए सरगर्म रहे। न सिर्फ मकबूदा कश्मीर बल्कि दुनिया के तमाम मजलूमों के दिलों में वो आज़ादी की तड़प बनकर जिंदा रहेंगे। अल्लाह ताला इनको जवारे रहमत में जगह दे। भारत का कोई जिक्र नहीं है, मैं आपको और भी दिखाता हूं। याद रखें, ऐसे मौके होते हैं जब आप भारत के मजालिम को दुनिया के सामने रखते हैं, क्योंकि ये कोई आम बंदा, उसकी वफात नहीं हुई। आप इन्हें कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे लिए कायद आज़म की अहमियत है कश्मीर के लिए, इस तरह उनकी अहमियत। इसमें भारत के मजालिम का जिक्र ना करना और भारत को बिल्कुल रिमूव कर देना, यह बददियानती है। मैं आपको और दिखाता हूं। एक और शख्स नाजरीन जिसका दिल मोदी के साथ धड़कता है, और मैं आपको अक्सर बताता रहता हूं कि यह बंदा दीन इस्लाम को अपने मकासद के लिए क्योंकि इस्तेमाल करता है, इसलिए शदीद तरीन मैं मुखालिफ हूं इस शख्स का। इनके भी अल्फाज पे ज़रा गौर करें। सैयद अली गिलानी की वफात से जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर का एक बाब बंद हो गया। इन्होंने आलमी सतह पर कश्मीरियों के जज्बात और कुर्बानियों की तर्जुमानी की। आज़ादी कश्मीर के लिए मरहूम की कैदोबंद की सोबतें और ज़िंदगी भर की जद्दोजहद तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए चिराग की मानिद रोशन रहेंगी। दुआ है अल्लाह करीम मरहूम की मगफरत फरमाएं और इनको मकाम आली नसीब फरमाएं। दुख और गम की इस घड़ी में कश्मीरी भाइयों और मरहूम के लवाकिन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ। यहाँ भी भारत का जिक्र नहीं। भाई, किसने उन पर जुल्म किया था? नाम लेना ज़रूरी होता है लीडरान के लिए। किसने जबर किया? कोई खलाई मखलूक थी जिसने जबर किया था? एक और बताते हैं। एक और है मोहतरमा जिनको लीडर बनने का बड़ा शौक है। वो अपने आप को समझती हैं कि वो शायद कोई लीडर हैं और उनको बड़ा शौक है खुद को लीडर कहलाने का। तो मैं आपको उनकी भी जरा दिखा देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है, फिर इसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज पे। Saddened to hear about death of Sayyid Ali Gilani, Kashmir has lost a father figure who devoted all his life to Kashmiri freedom and resistance against oppression. His struggle and journey will continue to inspire the generations to come. May Allah exalt his ranks in the hereafter. ये आप देख लें, कोई भारत का, किसने जुल्म किया है, किसने कैद में डाला हुआ है, किसने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, कोई जिक्र नहीं भारत का। उसी तरह जैसे ये लोग कलभूषण का नाम नहीं लेते थे और जी बड़ा जुल्म हो रहा है कश्मीरियों पे, ये नहीं कहते कौन कर रहा है, नाम नहीं लेते, नाराज हो जाएगा मोदी। फजलुर रहमान के ऑफिशियल अकाउंट से कोई नाम नहीं भारत का, नवाज शरीफ के ऑफिशियल अकाउंट से कोई नाम नहीं भारत का, और मरियम नवाज के ऑफिशियल अकाउंट से कोई नाम नहीं भारत का। अब आप कहेंगे कि मैं ये क्यों पॉइंट जो है वो रेज कर रहा हूं, तो मैं आपको एक और चीज दिखा देता हूं। मुल्क के वज़ीर आज़म ने जब ट्वीट किया इस हवाले से, तो वो भी देख लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या हम किसी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहे, क्या हम जो बात कर रहे हैं उसका कोई ग्राउंड भी बनता है या नहीं। तो ये पढ़ लेते हैं। मुजाहिद कश्मीर सैयद अली गिलानी की रालत की इत्तला पाकर बेहद रंजीदा हूं कि उम्र भर अपने लोगों और इनके हक़ खुद इरादियत के लिए महवे जद्दोजहद रहे। वो काबिज भारतीय रियासत के हाथों असीरी और अजियत का निशाना तो बने। गौर करें इन अल्फाज पे, काबिज भारतीय रियासत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब आप लीडर होते हैं, आपने एक पैगाम देना होता है और वो दुनिया के अखबारात में, मीडिया में रिपोर्ट होता है। नवाज शरीफ का भी रिपोर्ट होगा, फजलुर रहमान का भी रिपोर्ट होगा, मरियम का तो मुझे नहीं पता, भारतीय मीडिया पे तो किया जाएगा और इसीलिए उन्होंने नाम नहीं लिया भारत का, क्यों? ताकि उनका मीडिया जो है वो जिस तरीके से भी मैनिपुलेट करेगा। लेकिन आपके मुल्क का वजीर आजम साफ नाम लेता है कि भारत की रियासती जो दहशतगर्दी या जबर था या असीरी थी या जेल थी, वो भारत की रियासती जबर की वजह से थी। बाकी नीचे जो है वो सारा आपको पता ही है कि झंडे को नीचे रखा गया हाफ उस लेवल पे और सारा प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये लोग इस मौके पर भी भारत का नाम नहीं ले रहे,
میں پاکستانیوں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے کمنٹس میں بتائیں کیا وجہ ہے کہ ان کے منہ پہ اس موقع پر بھی بھارت کا نام نہیں آیا؟ ان لوگوں کے اوپر جو انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں وہ بھارت کا نام نہیں لیتے. ایک بندہ 44 لاکھ کی لسی پی گیا کشمیر کے نام پہ، لیکن بھارت کا نام وہ آج بھی نہیں لیتا. آپ مجھے بتائیں اس کی وجہ کیا ہے؟ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں. اب آتے ہیں ناظرین دوسری چیزوں کی طرف. طالبان کے ترجمان سہیل شاہین نے انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے اور بڑے زبردست طریقے سے پوائنٹ بتایا ہے. طالبان ہیو رائٹ ٹو ریز وائس فار مسلم اینی ویئر انکلوڈنگ کشمیر. اب اس کو میں ذرا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بیان کیا دیا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے. یہ طالبان نے کہا ہے، طالبان کے ترجمان نے کیسے کہا اس کو سمجھیں. بڑے آرٹیکولیٹ طریقے سے انہوں نے بھارت کو یہ پیغام دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک واقعہ ہوا ہے افغانستان میں، مندر کے ساتھ کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ کی، تو مجھے بہت سارے پیغامات آنا شروع ہو گئے. مطلب بھارت سے میڈیا، بھارتی میڈیا مجھ سے رابطے کر رہا تھا، یہ کیا ہوا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے، آزادی کیوں نہیں مل رہی ان کو، عبادت کی ہے. اور پھر انہوں نے اظہار کیا کہ پوری دنیا ہم پہ دباؤ ڈال رہی ہے، مائنورٹیز کو آپ آزادی سے مطلب مذہب پہ عمل کرنے دیں، پوری آزادی دیں، جس بھی طریقے سے وہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم پہ آپ دباؤ ڈالتے ہیں تو ہم بھی آواز اٹھائیں گے. ہم کس پہ آواز اٹھائیں گے؟ کہ بھارت میں مسلمانوں کو برابر کے حقوق ملیں، نمبر ایک. اور کشمیر کے لوگوں کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. جس طرح آپ بات کرتے ہیں کہ یہاں پہ اگر کوئی ہندو کا کوئی ٹیمپل ہے، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کسی نے کی ہے، تو ہم اس کا دفاع کریں گے، حفاظت کریں گے اس ٹیمپل کی، ہم سب کو حقوق دیں گے. لیکن ہم آپ سے بھی بات کریں گے کہ آپ کو بھی حقوق دینے پڑیں گے. پورے بھارت میں مسلمانوں کو برابر کے حقوق دینے پڑیں گے اور کشمیریوں کو بھی ان کا حق آپ کو دینا پڑے گا. یہ طالبان کے ترجمان نے بھی حکومت بننے سے پہلے یہ بات کر دی ہے. یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج ہے بھارت کے لیے. ہاں، یہ انہوں نے ضرور کہا ہے کہ ہم کسی ملٹری ایکشن کا ارادہ نہیں رکھتے، اور یہ آپ کو پتا ہے کہ پالیسی ڈیفرنٹ ہو چکی ہے اس حوالے سے. لیکن یہ کہہ دینا کہ ہم آواز لازمی اٹھائیں گے، یہ بھارت کے لیے ایک سخت پیغام ہے. ایک اور چیز سمجھ لیں، ایک بات کی جا رہی تھی ان کے حوالے سے کہ کیوں لوگ افغانستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، تو سہیل شاہین نے بڑا زبردست جواب دیا، حاضر دماغی کے ساتھ جواب دیا کہ اگر آپ بھارت میں اعلان کر دیں کہ آج دلی ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑے ہیں اور وہ آپ کو امریکہ لے کے جائیں گے، تو لاکھوں لوگ بھارتی بھی پہنچ جائیں گے. تو کیا آپ یہ بات ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ بھارت میں کوئی ظلم ہو رہا ہے، کوئی دہشت گردی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے لوگ بھاگ رہے ہیں؟ لوگ اس لیے بھاگیں گے کہ امریکہ کے جانے کا کسی کو بھی کہیں گے تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو خواہش ہوگی وہ جانا چاہیں گے. صرف یہ وجہ ہے جو لوگ کابل ایئرپورٹ کی طرف آئے تھے، ہم سے ڈر کی وجہ سے نہیں آئے تھے، یہ انہوں نے کہا. اور یہ بھی بڑا زبردست جواب دیا ہے. پوری دنیا کی میڈیا کی بولتی بند کر دی ہے، اسپیشلی بھارتی میڈیا کی، جو اس پہ بہت زیادہ مذاق اڑا رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ دیکھیں جی طالبان کے آتی لوگ بھاگ رہے ہیں اور پتہ نہیں جو بھی پروگریسو لوگ ہیں، ماڈرن لوگ ہیں، وہ نکل رہے ہیں، ان کو جان کا خوف ہے. حالانکہ کسی کا ابھی تک نہیں خبر آئی کہ کسی کو مارا گیا ہو، کسی پہ ظلم کیا گیا ہو. تو یہ تو دو چیزیں امپورٹنٹ ہو گئیں. اب آتے ہیں تیسری چیز کی طرف. ناظرین، آرمی چیف کے ساتھ سیاستدانوں کی ہوئی ہے میٹنگ. سیاستدانوں کے ساتھ میٹنگ میں آرمی چیف نے ایک بات واضح کی ہے کہ آپ سیاستدان جو آپس میں لڑ رہے ہیں، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ایک دوسرے کو. جیسے ابھی یہ حکومت ہے، اس کو 5 سال پورے کرنے دیں، آگے جس کی حکومت آئے گی اس کو بھی 5 سال پورے کرنے دیں، اور ایسے ہی سسٹم مضبوط ہوگا. یہ جو میں اب آپ کو اپنے الفاظ میں بتاتا ہوں، یہ جو آپ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں، ایسے سسٹم کبھی مضبوط نہیں ہوگا. ایک اور چیز آپ کو پتا ہے کہ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے اگلے الیکشن کروانا چاہتی ہے. اپوزیشن کہتی ہے ہم نے اس معاملے پہ بات ہی نہیں کرنی. حکومت کہتی ہے ہم ریفارمز کرنا چاہتے ہیں الیکشن کے مکمل. اپوزیشن کہتی ہے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. آرمی چیف نے اس پہ سیاستدانوں کو کہا ہے کہ آپ کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پسند نہیں ہے، آپ اپنا کوئی مشورہ لے آئیں کہ جی یہ والی ہمیں پسند ہے. بات کریں بیٹھ کے آپس میں. سب سیاستدانوں نے کرنا ہے نا، بیچ میں کسی اور فریق کو کیوں لاتے ہیں، فوج کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ آپ بیٹھ جائیں بھائی، آپ اپنے مشورے سے کر لیں. کوئی اگر حکومت چاہتی ہے الیکشن میں ایکٹ میں ترامیم چاہتی ہے، پورا ریویمپ کرنا چاہتی ہے، آپ اپنی تجاویز لے کے آ جائیں. لیکن یہ آپ جو کر رہے ہیں کہ بس لڑائی جھگڑا بات ہی نہیں کرنی ہے، ایسے سسٹم کمزور ہوتا ہے. سسٹم کو کمزور مت کریں. یہ واضح پیغام ہے. نمبر 1 کی حکومت کو 5 سال تک کسی محلاتی سازش کا سامنا نہیں ہوگا. اسٹیبلشمنٹ سسٹم کو چلتے دیکھنا چاہتی ہیں، یعنی یہ نہیں چاہتی کہ وہ سیاسی سیٹ اپ لپیٹ دیا جائے. جیسے اکثر لوگ ہمارے ہاں بات کرتے ہیں پوری سسٹم لپیٹ دیا جائے گا، اور وہی ٹیکنوکریٹ کی گورنمنٹ آ جائے گی، پتہ نہیں کوئی قومی حکومت کا کون سے ہمارے آئین میں کہاں لکھا ہے قومی حکومت بن سکتی ہے؟ فلاں کو مائنس کر کے قومی حکومت بنا دی جائے گی. قومی حکومت کا تجربہ ناکام ہو چکا ہے اس ملک میں. میں آپ کو بتاؤں قومی حکومت کب بنی تھی؟ ریسنٹلی 2008 میں، جب یوسف رضا گیلانی کو نون لیگ نے اور تمام جماعتوں نے ووٹ دیا تھا. ہر جماعت نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دیا تھا. وہ ایک قومی حکومت تھی. قومی حکومت کا مشترکہ وزیر اعظم تھا. تو اس کا رزلٹ ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے بعد ایک ڈیکیڈ آف ڈارکنس شروع ہوئی تھی. ہم دوبارہ قومی حکومت کی طرف تو نہیں جا سکتے.
تو یہ واضح پیغام ہے آرمی چیف کی طرف سے کہ اس حکومت کو گرانے کی جو آپ بار بار سازشیں کر رہے ہیں، اس میں کوئی ادارہ آپ کا سازشوں کا حصہ نہیں بنے گا، آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا، آپ کی مدد نہیں کرے گا. آپ انہیں برداشت کریں، کل کو کوئی اور جیتے گا، انہیں باغی صاحب بھی برداشت کریں، ایک دوسرے کی ٹانگیں مت کھینچیں. یہ واضح پیغام ہے. اس سے دیکھتے ہیں کہ ہماری سیاست میں آگے ٹیمپریچر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے. تو اس لیے شریف خاندان میں جو شہباز شریف کا بیانیہ ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ آرمی چیف کا واضح بیان ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ سیاسی طور پہ کوئی عدم استحکام ہو. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو بھی آئے اس کو رسپیکٹ دی جائے اور 5 سال پورے کرنے دیے جائیں. تو دیکھتے ہیں اس سے اب کیا سیاسی ماحول بنتا ہے. آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ.